نون لیگ میں اختلافات کی خبریں آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کافی عرصے سے جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، پھر کچھ اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے شاید ان چیزوں کو اور ہوا ملنے لگتی ہے. لیکن بہت کلیئرلی شاہد حقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی نئی پارٹی نہیں بن رہی، وہ نون لیگ کا حصہ جو ہے وہ رہیں گے. بخاری صاحب، یہ جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سبسٹنس اس کے اندر ہے یا پھر ایسے ہی جو ہے یہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں سبسٹنس ہے اور اس کی ہم بات بھی ابھی کرتے ہیں، لیکن یہ کھل کے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ مریم نواز ایک نئے یعنی اختیار کے ساتھ واپس آئی ہیں. وہ سینئر نائب صدر بھی بن گئی ہیں، وہ چیف آرگنائزر بھی بن گئی ہیں پارٹی کی. تو کچھ باتیں کھل کے ہونے لگی ہیں. مثال کے طور پہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کبھی کھل کے اس طرح سے بات نہیں کی تھی جس طرح اب ہم سن رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے نثار چودھری صاحب کی کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا، پارٹی کی لیڈرشپ سے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو ہر طرح سے حاضر ہوں، لیکن میں ان کی دختر نیک اختر صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. یہی بات بہت ڈیسنٹ انداز میں شاہد حقان عباسی صاحب نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، میرا کمفرٹ لیول جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور مریم نواز کو اگر پارٹی کا صدر بنا دیتے ہیں یہ تو پھر میرے لیے کام کرنا مشکل ہوگا. میرے خیال سے لاجیکلی ان کی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ سینئر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس اس طرح کی ریزرویشنز ہوتی ہیں ضرور. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے اسے اپروچ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہونے والا ہے. میرے خیال سے اس کے لیے چونکہ یہ بہت سینئر ٹیئر ہے پارٹی کا. ابھی آپ نے حال ہی میں سنا جو مہتاب عباسی صاحب ہیں، مہتاب احمد عباسی صاحب، وہ بھی سینئر نائب صدر ہیں یعنی کے پی کے، ان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے وائس آف ڈسینٹ ہم نے سنی ہے. وہ بھی پارٹی کی پالیسیوں پر ہی تنقید کر رہے ہیں. ذرا تھوڑا اور پیچھے چلیں، مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی پارٹی کی پالیسی کے اوپر ہی تنقید کی تھی. ان کو بھی کافی نشانہ بنایا گیا ہے تنقید کا. یہ تو بخاری صاحب یہ ان اے وے اچھی بات نہیں ہے کہ پارٹی میں اتنا فریڈم ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسیز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. ان اے وے تو اٹس گڈ یہ، لیکن اگر اس کو اسی طرح سے لیا جائے، تنقید کرنا ایک اچھا فعل ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا، اس کو سننا، یہ اس سے بھی اچھا اقدام ہے. کیا ایسا ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھا، کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتا ہوں. یقیناً مریم صاحبہ جن ٹائٹلز کے ساتھ واپس آئی ہیں، جن عہدوں پر ان کو ڈیزگنیشن جو دیا گیا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی دیا گیا ہے. تو شاہد حقان عباسی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں کس قسم کے؟ کیونکہ یہ تو ریت ہے، دستور ہے، یقیناً نئی جنریشن نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے، کہ کس قسم کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے اس کے، وہ یہ مانتے ہیں کہ شاید اور پارٹی میں لوگ ہیں، یا موروثیت کو ہوا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا تحفظات؟ میرے خیال سے جو تنقید ہوتی ہے مسلم لیگ نون پر وہ یہی ہے کہ یہ موروثیت پہ بلیو کرتی ہے. کبھی بڑا بھائی وزیر اعظم ہے تو چھوٹا بھائی چیف منسٹر ہے، کبھی باپ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں جس طرح کی پروجیکشن ہے، اگر بیٹی وزیر اعظم بنے گی تو نیچے کون بنے گا؟ میں اب بالکل اس حد تک تو ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یس، پارٹی میں اور بھی لیڈرز ہوتے ہیں، پارٹی میں اور بھی ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ نے شاہد حقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا تھا، اس موقع کو اس نے ابیوز نہیں کیا. اس نے نہ صرف یہ کہ پارٹی کے ساتھ اپنی لائلٹی برقرار رکھی، بلکہ نواز شریف صاحب کو کوئی ایسا اقدام انہوں نے نہیں کیا، کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس پر پارٹی کی ٹاپ قیادت کو کوئی اعتراض ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو اختلافات کے بہت سارے مرحلے آنے والے ہیں. اچھا، دیکھیں نا، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کچھ اور اہم نام بھی ہیں آپ کے؟ جی، جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر پی ڈی ایم تقسیم ہے. اچھا، پیپلز پارٹی الیکشن میں جانا چاہتی ہے، پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں جانا چاہتی. مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بڑی تنقید کی ہے خان صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ نہ کھیلوں گا اور نہ کھیلنے دوں گا کی پالیسی جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لیڈر کا، لیکن ایک جو بیان آیا ہے مریم اورنگزیب کا، اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن گالی اگلے دن معافی. یہ عمرانی سیاست کا طرح امتیاز رہا ہے. وہ چاہے امریکہ ہو، عدالت ہو یا ادارے ہوں، وہ انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، وہ مجھے تو اس کے اوپر غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سارے ادارے یہ گالیاں بھی سن رہے ہیں، یہ تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ بقول غالب کتنے شیریں ہیں تیرے لب
گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا. یعنی یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. یہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے اور اب دوبارہ میں اس کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں. اچھا بخاری صاحب، یہ اگر یہ مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ نے کہا کہ ابھی تو ڈویژن موجود ہے، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں لڑنا الیکشن ضمنی، تو پھر سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، یا پھر اس الیکشن کی کیا اہمیت جو ہے وہ رہ جائے؟ میرے خیال سے اس طرح کے بیانات دو وجہ سے دیے جا رہے ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ بیان دینے والوں کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگست 2023 سے پہلے نہیں ہونے. اچھا. لہذا جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے خدشات موجود ہیں کہ جو کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد، یہ بھی شاید تھوڑا سا سٹریچ ہو کے اور وہی جو عام انتخابات کی تاریخ ہے اس طرف جھک جائیں گے. آج ایک اچھی بات جو ہم نے سنی، جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم تو آئے ہی الیکشن کرانے ہیں، اگر آپ ہمیں 15 دن کا نوٹس دیں گے ہم 15 دن میں الیکشن کرا دیں گے. تو وہ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیا کہ بھائی جس دن الیکشن کمیشن کہے گا کہ انتخابات کرا دو، ہم آئے ہی جس مقصد کے لیے ہیں وہ پورا کر کے ہم کر چلے جائیں گے. تو یہ ایک آسان بات ہے. تو کوئی ایسا نہیں لگا مجھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی خواہش ہے کہ ہم ذرا دیر تک یہاں رہیں، ایسا نہیں ہے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے پنجاب. یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ، اور پچھلے الیکشنوں میں انہوں نے جو پچھلے 2 دہائیوں میں ہوئے ہیں ثابت بھی کیا ہے. لیکن یہ ایروجن ہوئی ہے، بہت زیادہ ایروجن ہوئی ہے 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب یہاں نہیں رہے، وہ باہر جا کے بیٹھ گئے اور انہیں 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا باہر بیٹھے ہوئے. تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کبھی سرفیس ہی نہیں کی یہاں. ہمارے یہاں پاکستان میں یہ رواج ہی نہیں ہے. لہذا ہماری جماعتیں جو ہیں وہ پرسنالٹی کلٹ پہ چلتی ہیں. نون لیگ کا مطلب نواز شریف ہے، پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، پیپلز پارٹی کا مطلب عاصم زرداری ہے. تو یہ جو کلٹ ہے ایک طرح کا ہماری سیاست میں، یہ بھی بہت سے پرابلمز کو جنم دیتا ہے. لہذا اس سب کچھ کے باوجود میرے خیال سے الیکٹرل پروسیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تمام مین سٹریم پارٹیز کو یہ چاہیے کہ الیکشن کے لیے اتفاق کر جائیں. جو بات خان صاحب کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 90 روز میں اگر نہیں ہوتے تو سراسر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرٹیکل 6 کے گلٹی ہوں گے، آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا. لیکن دیکھیں ایک بات ہے، الیکشن کمیشن یقینی طور پر گورنرز کو لکھے گا، اور لکھا بھی ہے میں نے سنا ہے کہ جی آپ یہ الیکشن کرائیں 90 دنوں میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ گورنر جو ہیں وہ اپنے اپنے صوبے کی صورتحال کا ایک منظرنامہ پیش کریں گے. اچھا. کہ دیکھیے یہ ہماری سب سے بڑی بات تو یہ کہ ڈیجیٹل سروے، ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطالبہ رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا کہ جی جو سینسز ہے اس کے اوپر الیکشن کرائیں آپ. اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں بھی یہ قصیہ بنا رہا اور یہاں بھی. تو ایک تو یہ عمل جاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو معروضی حالات ہیں، خاص طور سے اکانومی کے حالات، ایک طرف تلوار لٹک رہی ہے، آئی ایم ایف کسی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس کا تذکرہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے کہ عوام کی چیخیں تو نکلنی ہیں. یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو خیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی وقت بھی اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ جو دہشت گردی ہے اس ملک میں، اور جو جس طرح سے اس کو اب پھر سے رواج مل رہا ہے، جس طرح سے تھوڑے وقفے سے یہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں جی. آئی ایم ایف کی ڈیل یقیناً ابھی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا پلاننگز ہو رہی ہیں اس حوالے سے، کیا ہو رہا ہے، مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوگا، بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے.